الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم انشاءاللہ العزیز آج ہم سب سے پہلے طبقات کتب کی بات کریں گے۔ طبقات کتب کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے درجے کی کون سی کتاب ہے، کون سی کتابیں ہیں، پھر دوسرے درجے کی کون سی کتابیں ہیں، تیسرے کی کون سی ہیں اور چوتھے کی کون سی ہیں۔ علماء نے 4 طبقات میں یعنی 4 درجات میں کتابوں کو تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے درجے کی وہ کتابیں ہیں جو صحت، شہرت اور مقبولیت میں سب سے زیادہ ہوں، یعنی صحت کا مطلب ان میں صحیح حدیثیں، شہرت کا مطلب کہ وہ مشہور ہوں اور مقبولیت لوگوں کے اندر مقبول بھی ہوں۔ تو سب سے پہلا نمبر جو ہے اس حوالے سے احادیث کی کتابوں میں وہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور موطا امام مالک۔ موطا امام مالک حدیث کی کتاب ہے جو امام مالک ہیں، 4 ائمہ میں سے ایک ہیں، ان کی کتاب ہے موطا امام مالک۔ سب سے پہلے یہ ہیں درجے میں صحت کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے اور مقبولیت کے اعتبار سے امام بخاری کی صحیح مسلم اور امام مسلم کی صحیح مسلم اور امام مالک کی موطا امام مالک۔ ان کتابوں میں صحیح حدیث کو لایا گیا ہے۔ امکانی صورت ہے کہ حسن حدیث اس میں آ گئی ہو، لیکن انہوں نے جو کوشش کی ہے صحیح حدیثوں کی کوشش کی ہے کہ اس میں کوئی حسن یا ضعیف حدیث نہ ہو۔ اس کے بعد کا جو طبقہ ہے دوسرا، یہ ان کتابوں کا ہے جو صحت، شہرت اور مقبولیت میں ان کے قریب ہیں، یعنی پہلا طبقہ کے قریب ہیں، لیکن ان میں صحیح کے ساتھ ساتھ حسن احادیث بھی کافی ساری ہیں اور کچھ ضعیف حدیث بھی ان میں ہو سکتی ہے۔ صحیح، حسن اور کچھ ضعیف حدیثیں ان میں موجود ہو سکتی ہیں۔ اور ان میں جو مشہور کتابیں ہیں جامع ترمذی اور سنن نسائی اور سنن ابو داؤد، سمجھ آئے گی؟ ان میں صحیح حدیثیں بھی ہوں گی اور حسن بھی ہوں گی اور ضعیف بھی ہو سکتی ہیں، یعنی انہوں نے کوشش کی صحیح اور حسن کی، اور ضعیف کا بھی امکان موجود ہے۔ اور جو تیسرا طبقہ ہے یہ وہ لوگ ہیں مصنفین جو امام بخاری سے پہلے کے ہیں یا امام بخاری کے اور امام مسلم کے زمانے کے ہیں، اور یہ اپنی جو سیکا ہونے کے اعتبار سے یعنی شخصی قوت کے اعتبار سے بہت مشہور ہیں، بڑے محدثین میں شامل ہیں۔ ان کی شخصیت میں کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن ان کی جو کتابیں ہیں وہ ان میں دوسرے طبقہ کی نسبت ضعیف حدیثیں زیادہ ہیں، یعنی صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں۔ دوسرے طبقے کی جو کتابیں ان سے زیادہ ان میں کچھ ضعیف حدیثیں موجود ہیں۔ اس میں جو کتابیں ہیں مسند امام شافعی، مسند امام شافعی اور سنن ابن ماجہ، مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ، یہ مصنف کتاب کی قسم ہوتی ہے، اس کو مصنف نہیں پڑھنا، مصنف کہتے ہیں کتاب لکھنے والا، اور یہ مصنف کتاب کی قسم ہے۔
اس لیے یہ جو کتاب کا گروہ ہے اس میں ضعیف حدیثیں کافی ساری ہو سکتی ہیں، اور باقی حسن صحیح کتابیں ہیں، یعنی یہ درجے میں تیسرے نمبر پر ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جو ہے متاخرین کی کتابیں ہیں۔ متاخرین مطلب بعد میں آنے والے لوگ ہیں جنہوں نے احادیث کی کتابیں لکھی ہیں، احادیث کو جمع کیا ہے، لیکن ان کی احادیث جو ہیں انہوں نے جو روایاتیں جمع کی ہیں وہ روایات پہلے کے ائمہ نے ذکر نہیں کی، یعنی صحابہ کے زمانے میں جو تابعین نے احادیث جمع کی یا ان کے بعد تبع تابعین نے، ان والی احادیث کو انہوں نے جمع نہیں کی۔ اب انہوں نے جمع کی تو ان میں صحیح بھی ہو سکتی ہیں، حسن بھی ہو سکتی ہیں، ضعیف بھی ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ موضوع بھی ہو سکتی ہیں، موضوع بھی احادیث ان میں موجود ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کا جو درجہ ہے سب سے نیچے ہے، نیچے مطلب یہ نیچے چوتھے نمبر پر یہ ہیں۔ ان میں جو حدیث کی کتابیں دیلمی ہے اور ابو نعیم ہے، مسند ابو نعیم اور ابن عساکر ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ان ائمہ نے وہ حدیثیں لائی ہیں جو پہلے کے جو ائمہ گزرے انہوں نے نہیں لائی، انہوں نے اپنی کتابوں میں جمع نہیں کی۔ اب اس کی دو وجوہ ہو سکتی، ایک تو یہ کہ ان کی نظر سے نہ گزری ہوں۔ ایسا ممکن ہے کہ کچھ علم ایسا ہوتا ہے جو ایک کے سامنے نہیں آتا، پھر دوسرے کے، تیسرے کے، چوتھے کے سامنے آ جاتا ہے، ایسا ممکن ہے۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ ان کی نظر سے نہ گزری ہوں، اور دوسری وجہ یہ ہے، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے ان کی نظر سے گزری ہوں لیکن ان روایات کے ذوق کی وجہ سے انہوں نے ان کو لیا نہ ہو، اپنی کتابوں میں انہوں نے جمع کیا نہ ہو۔ زیادہ تر یہ بات ممکن ہے زیادہ، کیونکہ یہ بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ان سے یہ بعید ہے کہ ان کی نظر سے نہ گزری ہوں۔ نظر سے گزری لیکن انہوں نے ضعیف ہونے کی وجہ سے یا ان میں کوئی علت ہونے کی وجہ سے ان حدیث کو چھوڑ دیا ہو۔ یہ طبقات کتب آپ کے سامنے آ گئے کہ سب سے ایک دفعہ نام دہرا رہے ہیں۔ جو پہلے طبقہ کی صحیح بخاری، صحیح مسلم اور موطا امام مالک، اور دوسرے طبقہ کی جامع ترمذی اور سنن نسائی اور سنن ابو داؤد، اور تیسرے طبقہ کی جو ہے مسند امام شافعی ہے اور سنن ابن ماجہ، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، اور آخری طبقہ کی جو کتابیں دیلمی اور ابو نعیم، ابن عساکر وغیرہ کتابیں شامل ہیں۔ یہ جو ہم نے عنوان طے کیے تھے یہ اس حوالے سے پورے ہو گئے۔ آگے جو ہے وہ جو احادیث کے جو ٹاپکس ہیں، احادیث کے جو یعنی ہمارے لیے جن میں تعلیم ہے، جن سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں، وہ ہم نے شروع کرنے۔ تو ہم یہ سوچا ہم نے یہ کہ جو سیاہ ستہ ہیں، سیاہ ستہ کی تمام جو 6 کتابیں، ان کی پہلی حدیث اور آخری حدیث ہم پڑھ لیں کہ آپ کے ذہن میں آ جائے پہلی حدیث یہ، آخری حدیث یہ، اور اس کے بعد پھر چند اور بھی کچھ احادیث جمع کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو آئندہ جو کلاس ہوگی اس میں خاص بات یہ رکھیے کہ آپ وقت پہ آئیے گا، لکھنے والا کام اس میں نہیں ہوگا اور پڑھنے والا کام ہوگا خالی۔ تو آپ ٹائم پہ آئیں گے تو ٹائم پہ کلاس انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ تو آج ہم بخاری شروع کر لیتے ہیں آگے۔ امام بخاری کی جو کتاب ہے صحیح بخاری، اس کی جو احادیث ہیں ان سے پہلی اور آخری حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں۔ کتاب کا امام بخاری جو کتاب ہے جس کو ہم بخاری کہتے ہیں، اس کا نام پورا الجامع الصحیح المسند، الجامع الصحیح المسند۔ تو اس کی جو پہلی حدیث ہے اس کو سند کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ کہ اس کو پڑھنے کا طریقہ یوں ہوتا ہے کہ پوری حدیث پڑھتے ہیں۔ امام بخاری کی جو استاد ہیں ان کا نام، یہ پھر آگے والے کا، پھر آگے والے کا، پھر صحابی کا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یوں حدثنا الحمیدی عبداللہ ابن الزبیری
قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ یہ بخاری کی پہلی حدیث ہے۔ اس کی جو سند آپ کے سامنے ذکر کی، ہم فقط نام لے رہے ہیں، ان کی جو وہ حالات ہیں وہ ذکر نہیں کر رہے۔ جو پہلے استاد ہیں امام بخاری کی جو استاد ہیں وہ ہیں حمیدی، اور حمیدی مشہور ہے، اور ان کا نام ہے عبداللہ بن زبیر ان کا نام ہے، اور حمیدی لقب کے سب وہ مشہور ہیں۔ اور ان کے جو استاد ہیں وہ سفیان ہے، یعنی امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا ہے حمیدی یعنی عبداللہ بن زبیر نے، اور وہ کہتے کہ ہمیں بیان کیا ہے سفیان نے، اور وہ کہتے کہ ہمیں بیان کیے یحییٰ بن سعید الانصاری نے، اور وہ کہتے کہ مجھے خبر دی محمد بن ابراہیم التیمی۔ اچھا، پہلے ہم کہہ رہے تھے ہمیں بیان کیا، بعد میں کہ مجھے خبر دی۔ آپ غور سے سنیے گا اس بات کو، ہمیں بیان کیا اور مجھے خبر دی، اس میں فرق ہو جاتا ہے کہ ہمیں بیان کیا مطلب ہے کہ راوی بہت سارے ہیں، اور مجھے خبر دی کا مطلب کہ میں ایک ہوں، یعنی ہمیں بیان کیا کہ ہم سننے والے بہت سارے ہیں، یعنی ایک پوری روایت نقل کر رہے، جو استاد سنا رہے بہت ساروں کو سنا رہے ہیں، اور مجھے خبر دی کا مطلب ہے کہ ایک بندے نے مجھے بتایا، یا میں سننے والا ایک تھا۔ یہاں پھر وہ جو ہم نے پڑھا تھا خبر میں ایک راوی آ جاتا ہے، حدیث میں ایک راوی جب آ جاتا ہے تو پھر حدیث وہ غریب ہو جاتی ہے۔ کہتے مجھے بیان کے محمد بن ابراہیم التیمی نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے علقمہ بن وقاص اللیثی سے، یہ جو ہیں یہ تابعی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا عمر بن خطاب سے۔ آخری جو راوی ہیں ایک ہیں، یعنی علقمہ نے حضرت عمر سے روایت کیا ہے ایک بندے نے، ٹھیک، اور ان سے جو نیچے والے راوی ہیں محمد بن ابراہیم وہ بھی ایک ہیں، یعنی حدیث جو ہے یہ حدیث غریب ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے، آپ کو سمجھایا تھا کہ غریب کا یہ مطلب نہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، غریب کا مطلب اس کا راوی ایک ہے، راوی ایک ایسا پاورفل ہو کہ اس پر کوئی بات ہی نہ ہو سکے۔ اس کے راوی جو ہیں صحابہ میں سے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے وہ بہت ہی اعلیٰ اور اقویٰ ہے، جن سے کوئی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بات منسوب کرنا سوچا بھی نہیں جا سکتا ان کی شخصیت کے حوالے سے۔ تو یہ راویوں کے ہم نے نام لیے، اور روایت جو ہے جو حضرت عمر بن، اچھا انہوں نے یہ کہا سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف فرماتے اور یہ حدیث بیان کر رہے تھے، ممبر پر تشریف فرماتے اور حدیث بیان کر رہے تھے۔ حدیث کیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یہ مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی کوئی بھی آپ کام شروع کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک بات اور بھی آپ کو بتائیں، امام بخاری نے جو کتاب شروع کی، کتاب کا جو عنوان ہے وہ ہے کیف بدء الوحی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی آپ پر ہوئی اس کی ابتدا کیسے ہوئی، یعنی آپ پر قرآن پاک جو اترنا شروع ہوا وہ کیسے ہوا، اس کی ابتدا کیسے ہوئی۔ لیکن عنوان یہ قائم کیا، اور پھر حدیث جو ذکر کی وہ انما الاعمال بالنیات، یعنی موضوع کے متعلق حدیث ذکر نہیں کی اور حدیث ذکر کی، ٹھیک ہے۔ تو اس بہت لمبی اس پر بحث کرتے ہیں علماء، لیکن اب آپ کو جو مختصر بتا رہے ہیں کہ یہ وہ عنوان، اس کے آگے والی جو حدیث ہے پھر وہ عنوان کے متعلق ہے، کہ عنوان سے پہلے انہوں نے یہ حدیث کیوں ذکر کی، یہ حدیث اس لیے ذکر کی کہ جو بھی کتاب پڑھنے والا ہے یا جو بھی کوئی اچھا کام شروع کرنے والا ہے اس کو سمجھا رہے ہیں کہ جب آپ کوئی بھی اچھا کام شروع کرنے والا ہو تو تمہاری نیت اچھی ہونی چاہیے،
اس وجہ سے نیت والی حدیث سب سے پہلے ذکر کی کہ نیت آپ کی اچھی ہونی. آپ علم حدیث سیکھ رہے ہیں تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی کا دین ہے جو میں سیکھوں گا اور جس کی وجہ سے میں اچھا مسلمان بن جاؤں گا, یا پھر اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا, اللہ رسول مجھ سے راضی ہو جائے گا. اللہ رسول کی رضا سے خوشی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی. اس لیے سب سے پہلے وہ حدیث لائے جس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, یعنی نیت اچھی ہونی چاہیے. بہت سارے اچھے اعمال ہوتے ہیں جو بری نیت کے ساتھ کیے جاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں, اچھے اعمال ہوتے ہیں بری نیت کے ساتھ کیے جاتے ہیں, اور ایک ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو ظاہراً اچھے نہیں ہوتے لیکن ان کی نیت اچھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کام اچھے ہوتے ہیں. یعنی قتل کرنا جس طرح ہے, کسی کو قتل کرنا یہ تو بالکل غلط ہے نا, لیکن قتل کرنا ثواب کا کام بھی ہے. یعنی آپ جہاد کرتے ہیں, کافروں کو مارتے ہیں, قتل کرتے ہیں, وہی قتل کرنا جو ہے بڑے ثواب کا کام ہے, اس سے بڑا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. جس طرح آج کل کے دور میں بھی اور ویسے ہر زمانے میں جو جہاد ہے وہ کبھی منقطع نہیں ہوگا, کبھی ختم نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد جو ہے جاری ہے اور جاری رہے گا. کسی عادل کا عدل اس کو ختم نہیں کر سکتا, کسی ظالم کا ظلم بھی اس کو ختم نہیں کر سکتا. سر نہیں, ہمیشہ مسلسل جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جہاد جاری رہے گا. اور مسلمانوں کو یہ دھوکے میں ڈال کے کہ اسلام جو ہے اسلام سلامتی اور ایمان امن سے ہے, تو امن ہے اور سلامتی ہے, یہ بات سچ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پوری دنیا کا جو نظام ہے اس کی جو امن اور سلامتی اسلام سے ہے. آپ سمجھیے گا بات کو, پوری دنیا کا امن اور سلامتی جو ہے اس کا جو دار و مدار ہے وہ اسلام پر ہے. یعنی اگر اسلامی نظام ہوگا تو پوری دنیا میں امن بھی ہوگا اور سلامتی بھی ہوگی. اس کے علاوہ کوئی نظام نہیں ہے. اب سارے نظام جو آپ اگر تاریخ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تاریخ کے بارے میں, جتنے نظام آئے ہیں اور چلے گئے ہیں اور ہو رہے ہیں, اور سارے یعنی اسلامی نظام بھی ہو چکا ہے, اسلامی نظام نافذ ہو چکا ہے, اور اس میں جو عملی طور پر امن تھا جیسا ویسا کسی دور میں نہیں آیا. اور جتنے نظام صدارتی نظام ہو یا پھر یہ جمہوری نظام ہو یا بادشاہی نظام ہو, جو بھی ہو, جب تک اسلامی نظام نہیں ہوگا تو نہ دنیا میں امن ہوگا, دنیا میں سلامتی ہوگی. اس کا یہ مطلب ہے, ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ دشمن مارتے رہیں اور کہ نہیں اسلام جو ہے امن ہے, امن ایسا نہیں. ایمان امن اور سلامتی کا کیا مطلب ہے کہ جب تک اسلامی نظام نہیں ہوگا دنیا میں امن اور سلامتی قائم نہیں ہو سکتی. یہ 100% بات ہے, اس کے علاوہ دوسری بات نہیں ہے. تو ہر بندے کو چاہیے وہ کوشش کرے, کم از کم دل میں یہ ضرور خیال ہو, یہ کمزور ایمان ہے کہ اسلامی نظام قائم ہونا چاہیے. یہ نیت ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, یہ نیت ضرور ہونی چاہیے کہ اسلامی نظام قائم ہونا. ایک دفعہ قائم ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اسلامی نظام قائم ہوگا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن وہ ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں, لیکن ہمارے دل میں یہ چاہت اور کوشش بہرحال ہونی چاہیے, اچھی نیت ایک ہی ہونی چاہیے. اچھا, فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یعنی ایک بندہ گھر بناتا ہے اور کو روشن دان رکھتا ہے. اب وہ روشن دان وہ نیت کرتا ہے کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی. اب روشن دان کیوں ہوتا ہے؟ روشنی کے, روشن دان جو ہے روشنی کے لیے اور ہوا کے لیے ہوتا ہے. اب اس نے نیت کی اس سے اذان کی آواز آئے گی. اب اس کو روشنی بھی ملے, ہوا بھی ملے گی, اور اس کو پوری زندگی جب تک مکان اس کا موجود ہے اس کو اضافی طور پر ایکسٹرا اس کو ثواب ملتا رہے گا, اور فقط نیت کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اس طرح اچھی نیت جو ہوتی ہے اس کا بڑا وہ ہوتا ہے, بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور یعنی آپ نماز پڑھنے کے لیے, مغرب کی نماز ہے, یہ نماز مسجد میں داخل ہوئے, آپ نے نیت کر لی صلاۃ وہ تحیت المسجد کی بھی اور تحیت الوضو کی بھی, اور فرض نماز بھی اب شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ کو اس کو تحیت الوضو کا بھی ثواب ملے گا, تحیت المسجد کا ثواب ملے گا فرض نماز کے ساتھ. یعنی آپ مسجد میں بیٹھتے نہیں ہیں فوراً, یعنی نماز شروع کر دیتے ہیں تو دوسری نمازوں کا نفل کا ثواب بھی آپ کو ملتا ہے اگر نیت کر لیتے ہیں. نیت کا یعنی وسیع میدان ہے. یہاں جو حدیث کے لفظ میں فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ, ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی, اچھی نیت کی
تو اس کو اچھا انجام ملے گا، اگر بری نیت کی، کام اچھا تھا لیکن اس کی بری نیت تھی تو اس کو برا اس کا، یعنی اسلام یعنی کوئی بندہ مسلمان ہوا اس لیے ہوا تاکہ کیونکہ مسلمانوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں مجھے بھی پیسے ملیں، یا کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے اس نیت کے پاس پڑھا ہے، اس نیت کے ساتھ پڑھتا ہے کہ لوگ پیسے دیں گے، وہ چیز تو کام تو اچھا کر رہا ہے، کام اچھا ہے لیکن اس کی نیت اچھی نہیں ہے، لوگوں کو ثواب ملے گا اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اس طرح کے اچھے کام ہو سکتے ہیں بری نیت کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ اب یہاں ایک دو مثالیں دی، فَمَنْ كَانَتْ ہجرت إِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا، کسی بندے نے ہجرت کی، ہجرت بہت ہجرت کا مطلب گھر بار چھوڑنا اسلام کی خاطر، اپنا گھر بار چھوڑنا اسلام کی خاطر یہ ہجرت ہوتا ہے، لیکن کسی بندے نے ہجرت کی اور ہجرت کس لیے کی؟ دنیا کے لیے کی۔ حضور فرما رہے اس نے دنیا کو حاصل کر بھی لیا تو اس کو اور کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس کی جو نیت ہے اسی کا ثواب ملے گا۔ یا پھر کسی بندے نے ہجرت کی کسی عورت کی خاطر کہ اس سے نکاح کرے، یعنی ایک علاقہ چھوڑا دوسرے میں گیا تاکہ کسی خاتون کے ساتھ نکاح کرے، اب اس کو وہی ملے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، جس کی طرف بھی اس نے ہجرت کی تو اس کو وہی ملے گا۔ آپ نے سمجھ لیں یہ بات نا، یہ پہلی حدیث ہے، اس پر لمبی ہم نے بحث نہیں کی، مختصر بحث کی۔ آپ یہی نقطہ ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ اعمال کا دار و مدار جو نیت پر ہے، کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے، جتنا آپ کی نیت اچھی ہوگی تو آپ کے لیے اتنا فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر آخری حدیث جو ہے پھر اگلے میں ہم پھر اگلی بار باقی جو کتابیں ہیں ان کی پہلی اور آخری حدیث۔ اب اگر کسی کے پاس کتاب ہو تو بھلے دیکھ لینا، آج میں کتاب لا رہا تھا، کتاب نہیں لایا میں نے، موبائل میں دیکھ لیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، ہم سب یہاں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، یا رب العالمین ہمارے لیے سیکھنا سکھانا آسان فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو اور تمام مومنین مومنات کو تمام اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام برے کاموں سے محفوظ فرما، ہر قسم کی شر اور فتنہ سے محفوظ فرما۔ مسلمانوں کو بالخصوص جن کے ہاتھ میں اقتدار یا جن کے پاس مناصب ہیں ان کو غیرت ایمانی اور جذبہ جہاد نصیب فرما، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں کو آپس میں اتحاد نصیب فرما، اپنا خصوصی رحم اور کرم فرما، ہماری دعائیں التجائیں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔